جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی دنوں پہلے ایک واقعہ ایسا ہوا کہ شیعہ برادری کے ایک عالم دین عمران رضا انصاری صاحب نے گستاخی صحابہ کر کے ہمارے دلوں کو مجروح کر دیا، اور لینیج کے بارے میں جس طریقے کی گستاخی انہوں نے کی وہ نہ صرف اسلامی اقدار اور اسلامی ثقافت اور اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، بلکہ اس سے مسلمانوں کے دل برداشت ہوئے، مجروح ہوئے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے باضابطہ طور پہ میں نے بحیثیت مفتی اعظم جموں کشمیر اس کا سنجیدگی سے نوٹس لے لیا، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھی اس کی نوٹس لے لی، اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ علماء نے بھی اس کی سنجیدگی سے نوٹس لے لی۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا رتبہ جو ہے وہ انتہائی مقدس محترم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی تائید اور تصدیق شیعہ حضرات بھی کرتے ہیں، جن میں کل ہمارے ساتھ موجود تھے آغا صاحب، آغا سید حسن صاحب الموسوی الصفی، آغا ہادی صاحب اور مسرور عباس صاحب، اور انہوں نے مولانا عمران رضا انصاری کے بیان کی مکمل طور پہ اس پہ مذمت کا اظہار کیا، بلکہ یہ ناقابل قبول حرکت ہے، اور اس سے انتشار پیدا ہوگا اور بھائی چارہ اس سے منہدم ہو سکتا ہے، اور ایمٹی اینڈ بردرہڈ پہ اس سے اثر پڑے گا۔ چنانچہ میری میروائز صاحب سے بھی بات ہو گئی، دوسرے لوگوں سے بھی بات ہو گئی، اور ایک بیان پرسوں سامنے آیا، اور حالانکہ وہ بیان جو آیا تھا وہ کچھ عجلت میں آیا، اور بلکہ اس کے بعد ایک میٹنگ بھی کل ہماری ہوئی، اور جس میں مختلف موضوعات پہ ہم نے مباحثہ کیا، اور ہم نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کمیٹی کو بھی ترتیب دیا جائے، اور جس کمیٹی کے بعد باضابطہ طور پہ عمران رضا انصاری صاحب کو بلایا جائے گا، اور ان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیوں کر اس طریقے کی صورتحال کو انہوں نے جنم دے دیا، جس سے انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اور یہ میرے خیال میں آیت اللہ خمینی صاحب کے ان فرمودات کے خلاف انہوں نے کام کیا ہے، جس میں انہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کی بھی تعظیم کا لوگوں کو درس دے دیا۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ سڑکوں پہ خون خرابہ ہو جائے، بلکہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی چارہ کی امن قائم رہے، لیکن کچھ دریدہ ذہن لوگ اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، اور بلکہ وہ اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں باضابطہ طور پہ ہم نے ڈائریکٹر جنرل کو میں نے خود لکھا، ایک خط لکھا، اور مجھے امید ہے کہ اس کا اثر ضرور سامنے آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے بھی لوگ ہیں جو اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں جو قابل مذمت ہیں، بلکہ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جذبات میں کوئی بیان وہ نہ دیں۔ ہم ہیں یہاں پہ، اور علماء سب موجود ہیں، اور میں شکر گزار ہوں مولانا رحمت اللہ صاحب کا، میروائز صاحب کا، اور باقی جو ہمارے اکابر ملت ہیں، انہوں نے بیک زبان، بلکہ شیعہ برادری کے لوگوں نے بھی ایک جٹ ہو کر اس کے خلاف مذمت کا اظہار کیا، اور اہل حدیث کے جو جمعیت اہل حدیث کے جو اراکین تھے، انہوں نے بھی باضابطہ طور پہ اس کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ ناراضگی کی حد تک نہیں ہے، یہ مسئلہ
ہماری تہذیب، ہمارے دین سے اس کا تعلق ہے، اور ہم لوگ ہمیشہ سے شیعہ سنی بھائی چارے کے یہاں پہ داعی رہے ہیں، ہماری کوششیں رہی ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کو برداشت کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے صحابہ کی تفضیل ہو، ہمارے صحابہ کی توہین ہو۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو بھی کوئی ہوگا، ہم نے گورنمنٹ کو لکھا ہے باضابطہ طور پہ ان کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے میں نے وہ کعبے کو منہدم کروا دیا، اور جس طریقے سے ہم نے باقی لوگوں کے خلاف کارروائی کی جنہوں نے حضرت امیر کبیر کی شان میں توہین کی تھی، اور لہذا ہم لوگ، یہ تو حضرت امیر کبیر کا مسئلہ تھا، لیکن صحابہ کے معاملے میں کس طریقے سے ہم خاموش رہ سکتے ہیں؟ یہ خاموشی ہم سے رہی نہیں جا سکتی ہے، بلکہ ہم لوگ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، اور سراپا احتجاج ہے کہ صحابہ کی تذلیل اور توہین جو ہے وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ یہاں کے عالم دین جواد صاحب کے پوتے نے وہ کر دکھایا جو ان کے باپ دادا نے کبھی نہیں کیا ہے۔ ان کے والد بزرگوار، ان کے دادا ہمیشہ شیعہ سنی اتحاد کے داعی رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ حربہ اب جو اپنایا، یہ ناقابل